لیکن چونکہ ذکر امام نے اتنی فرصت نہ دی کہ یزید کی طرف کوئی رخ کر کے بات کی جاتی، یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دو دن پہلے مجھے پتا چلا کہ میرے بیان کی کوئی کلپ کسی نے ادھوری کاٹ کر یہ بات اڑا دی کہ میں نے یزید کی حمایت کر دی۔ پھر میں نے سوچا کہ کئی دن سے تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ یزید پر کوئی گفتگو کریں گے، تو آج یزید پر گفتگو کر لیتے ہیں، تاکہ کوئی صفائی کی نیت سے یا کوئی وضاحت کی نیت سے نہیں، دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ یزید کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، لیکن جو باتیں کاٹ پیٹ کر کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں ایک نیا بیان ریکارڈ ہو جائے، کس نے کیا، کیوں کیا، کیا کیا، وہ جانے، اللہ کی عدالت جانے۔ بس میں تو اتنا کہوں گا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جس نے بھی یہ مہربانی کی۔ اور یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے کہ بیانات کی کلپیں کاٹ پیٹ کر کے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اگر ہر بات کی وضاحت دی جائے تو روزانہ ہی وضاحت کرنی پڑے، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک طنزیہ جملہ کہا گیا اور اس کے بعد ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بے دم افسانہ بنا ڈالا۔ موقع مل گیا مجھے کہ میں جو عنوان کئی دن سے رکتا چلا رہا تھا اس پر گفتگو کروں، یزید کا کیا قصور، تو آج میں اسی پہ گفتگو کرتا ہوں کہ یزید کا کیا قصور ہے، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید کا کیا قصور، تاکہ ہر دونوں عنوان کور ہو جائے۔ جو بدعقیدہ لوگ بے جا یزید کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی جواب مل جائے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہو اور یزید کے متعلق لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میرے تو 2-2 گھنٹے کے بیانات موجود ہے کہ میں یزید کے بارے میں کیا کہتا ہوں، لیکن ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اہل بیت کی سچی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کو بھی ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے تولا بے تبرہ نیست ممکن، کہ محبت نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب یار سے محبت ہوگی تو اس کے دشمن سے تو دشمنی ہوگی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں تم نفرتوں کی بات کیوں کرتے ہو، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ محبوب سے جتنا عشق ہوتا ہے تو محبوب کے دشمنوں سے بھی اتنی ہی دشمنی ہوتی ہے۔ تو ہم جس طریقے سے اہل بیت سے بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خون کے قطروں کے ساتھ اور جسم کے روئے کے ساتھ محبت اور عشق کرتے ہیں، اور بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے ہم اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، اسی طریقے سے صرف یزید نہیں بلکہ جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس سے اسی طرح سختی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور اس کے سوا کیا ہے؟ اب میں آج کی گفتگو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یزید کا قصور کیا ہے۔ کچھ لوگ بے جا یزید کی حمایت کرتے، ہماری طرف سے تو کبھی حمایت ہوئی نہیں، لیکن بہرحال
کٹی پٹی طبیعت کے لوگ کٹی پٹی کلپیں چلا رہے ہیں، ان کو چلانے دیں، ان کی اپنی طبیعت ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ کی عدالت میں انہیں کھڑے ہونا ہے۔ لیکن مجھے جو بتانا ہے کہ احادیث اور تواریخ میں یزید کا تذکرہ کس اعتبار سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یزید کا قصور کیا ہے وہ سن لیں، یزید کا کیا قصور، تو یزید کا قصور سن لیں۔ یزید کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت حق اور اعتدال پر رہے گی، سب سے پہلے میری امت میں جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، بدلے گا، وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا نام لے کر کے فرمایا کہ میری امت کا ایک فرد ہے جس کا نام یزید ہے، وہ سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا، میری سنت کو بدلے گا۔ یزید کا قصور یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی۔